مسجد نبوی شریف میں باب جبریل سے داخل ہوں تو تھوڑے فاصلے پر بائیں ہاتھ روضہ اطہر اور ممبر رسول کے درمیان واقع زمین کا ٹکڑا ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ اس کی لمبائی 22 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہے۔ ریاض الجنہ کا مطلب جنت کا باغ ہے۔ تو یوں تو پوری مسجد نبوی خیر و برکت کا خزینہ ہے، مگر یہ خاص ٹکڑا اس خزانے کا انمول حصہ ہے۔ اسے ریاض الجنہ کا لقب خود حضور نے عطا فرمایا۔ ارشاد گرامی ہے، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جنت کا باغ ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنت کا ایک شاداب ٹکڑا ہے جسے سرزمین فردوس سے زمین پر منتقل کیا گیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حجرہ اسود زمین پر منتقل کیا گیا۔ یا پھر اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز اسے یہاں سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور اس کا وہ حسن نمایاں کر دیا جائے گا جو اس کتاب مبارکہ میں 8 پوشیدہ ہے۔ ستون موجود ہیں جن کے نام کچھ یوں ہیں: ستون حنانہ، ستون عائشہ، ستون ابی لبابہ، ستون سریر، ستون حرص، ستون وفود، ستون تہجد، ستون جبرائیل، محراب و ممبر۔ ستون حنانہ، یہ ستون محراب النبی کی پشت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس جگہ کھجور کا ایک خشک تنا گڑا ہوا تھا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر شریف تیار کیا گیا تو یہ تنا جو ہے اس کو علیحدہ کر دیا گیا، تو یہ آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور زار و کتار رونا شروع ہو گیا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس پر اپنا دست شفقت رکھا تو اس کا رونا بند ہو گیا۔ یہ تنا اسی جگہ مدفون ہے جس کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ ستون عائشہ، اسے ستون قرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ستون کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو وہاں اتنا ہجوم ہو جائے کہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے قرہ پڑھنے لگے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو وہ جگہ معلوم تھی اور آپ نے اپنے بانجے ابن زبیر کو بتائی تھی۔ جب دیگر صحابہ کرام نے ان کو دیکھا تو وہ ستون سے ذرا دائیں ہٹ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اسے ستون عائشہ کہا جاتا ہے۔ ستون وفود، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ستون تہجد، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ستون جبرائیل، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ وصال سے قبل رمضان المبارک میں حضور نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ بھی اسی جگہ مکمل کیا تھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔